فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ حسب معمول آپ کی خدمت میں پیر اور جمعرات کی شب حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی آگاہ کیا جاتا ہے کہ جناب نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، لائیو کالز کر سکتے ہیں اور شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دین اسلام جو ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کرسٹل کلیئر ہیں۔ اس میں ازدواجی معاملات، رضاعت، نکاح اور بھی بہت سے معاملات ہیں جو کہ کلیئر ہیں۔ آج کا جو کرنٹ ایشو ہے، سب سے پہلا جو کرنٹ ایشو ہے اس پر بات کرتے ہیں تو جی گجرانوالہ کا علاقہ ہے۔ وہاں پر جو خاتون ہیں انہوں نے اپنے سابقہ شوہر کا گھر جلایا اور وہ بھی ولیمے والے دن گھر جلایا گیا۔ تو اس پر سب سے پہلے گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد کا جو کرنٹ ایشو ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، ازدواجی معاملات سے متعلق ہے کہ خامند نے جو ہے بیوی کو نشاور کچھ چیز مشروب میں ملا کر اسے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے۔ تو جو سب سے پہلا کرنٹ ایشو یہ ہے کہ جناب جو گجرانوالہ میں جو معاملہ پیش آیا اس پر جو ہے وہ روشنی فرماتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام موجود ہیں۔ فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب سے جانتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو گجرانوالہ میں خاتون نے اپنے سابقہ شوہر کے ولیمے والے دن اس نے نئی شادی کا سلسلہ وہ رچایا اور اسی دوران جو ہے اس کے گھر کو آگ لگا دی، اور جو تحقیق یہ کی گئی، جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ان کا کوئی وٹے سٹے والا بھی ایلیمنٹ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس پر بھی کوئی ذرا روشنی فرمائیں۔ اور سوال یہ بنتا ہے کہ دوسری شادی کرنے پر خاتون نے سابق شوہر کے گھر کو آگ لگا دی، ذمہ دار کون اور شریعت میں ایسے جرم کی سزا کیا ہے؟ اس پر ذرا روشنی۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوگی یا طلاق ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی یا کوئی بیوہ ہو گئی تو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ مسئلہ تھا اور کیسی یہ، یعنی کوئی ان کو اچھی عورت بھی تصور نہیں کیا جاتا، اور ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے نعوذ باللہ یہ کوئی نحوست زدہ یا ایسی خاتون۔ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ جب ہم رشتے طے کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے بیہیویئر اور طلب کرنے کے، دیکھنے کے اور خواہش کے اظہار کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب جدا ہونا ہوتا ہے تو پھر ہم یکسر سب کچھ بلا دیتے ہیں، کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے پھر معاشرے میں نا ذرا جو ہے نا شدت ہے، اضطراب اور بے چینی جنم لیتی۔ بالکل۔ حالانکہ قرآن و سنت میں جو ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھیں، چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے۔ بالکل۔ اور یہاں تک کہا گیا متعوہن، کہ ان کو فائدہ دے کے ان کو رخصت کرو۔ یعنی یہ کوئی جنگ نہیں ہے کہ جس سے آپ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ جدا ہو جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ایسی زندگی بسر کریں کہ پیچھے لاجک ہو کہ کوئی شرعی مسئلہ تھا، کوئی پسندیدگی ناپسندیدگی کا مسئلہ تھا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوئے کہ کسی عورت نے خلا طلب کیا کہ میں پسند نہیں کرتی، تو آپ نے اس کو جو ہے نا خلا لے کے دیا، یعنی آپ ایک عدالت کی جگہ پہ تھے اور آپ نے خلا لے کے دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں نا یہ کیوں خراب ہوئے؟ اس وجہ سے کہ ہم رہتے بھی اچھے نہیں ہیں اور چھوڑتے بھی اچھے نہیں ہیں اچھے سے، تو اس سے یہ معاشرے کے اندر یہ اضطراب ہے۔ اور دوسری جو اہم بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بیوہ ہوتی ہے یا مطلقہ ہوتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بس اپنی زندگی بسر کرے اور جس حالت میں ہے اس میں بس زندگی جیتی رہے یا جینے کی نقل اتارتی رہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جو بیوہ ہو جاتی ہے نا پھر یا مطلقہ ہو جاتی ہے، وہ پھر اپنے آپ کو معاشرے میں بوجھ سمجھتی ہے، وہ ٹینشن لیتی رہتی ہے، وہ فکر اور غموں میں کہ اب میری زندگی، میرے بچے کیسے ہوگا، وہ انہی پریشانیوں میں ہوتی ہے۔ مفتی صاحب سوسائٹی بھی کسی حد تک جو وہی ہے نا نا، وہ چیزوں کو بڑا جرم ہے۔ بالکل۔ تو اس میں پھر یہ سمجھنا کہ میرے خامند نے طلاق کیوں دی مجھے،
تو اس کی بنیاد پر پھر اگلے اقدام کرنا یہ تو قطعاً درست نہیں ہے. دیکھیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ایک ایک چیز کا. اگر کسی کا نقصان کرتے ہیں اور خصوصاً ایسے موقع پر کہ جب اس کی شادی ہو رہی ہو اور ولیمے میں مگن ہو تو اس کے گھر کو ایسے آگ لگا دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے. نہ شریعت اجازت دیتی ہے، نہ اخلاق، نہ معاشرتی سماجی سطح پر اس کا کوئی جواز ہے. لیکن یہ وہ ایک آگ ہوتی ہے جو اندر لگ رہی ہوتی ہے کہ جو میرے ساتھ نہیں رہا وہ کہیں اور بھی چین نہ پائے. تو یہ ایک ایسی، یہ تو ایسے سمجھے کہ بہت بڑی ایک جسارتیں ہیں اور اخلاق اور تقوی اور للہیت اور اسلامی معاشرت سے بالکل گری ہوئی چیزیں ہیں جو آج ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہیں. تو اس وجہ سے جو قرآن مجید نے جو حق دیا ہے کسی کو، مرد کو طلاق کا، عورت کو خلع کا، اسی طرح مرد کو اگر ایک سے زائد شادیوں کا، اور اسی طرح جو ہمیں یہ کہا گیا اب ان کی بھی شادی ہو جاتی وقت پہ تو ان کی بھی پریشانی کا عالم یہ نہ ہوتا، ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے جو شادی مؤخر ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں نفسیاتی طور پہ، اور جو ہے نا انارکی پھیلتی ہے معاشرے کے اندر، خرابی پیدا ہوتی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید کا بھی حکم ہے کہ جلدی ان کا نکاح کر دیا جائے، جو بھی بے نکاح مرد اور خواتین ہوں، متعلقہ بھی ہوں ان کا، ہاں متعلقہ ہوں، ان کی جب عدت گزرے ان کا نکاح کرا دیا جائے تاکہ وہ اس ٹینشن میں رہیں نہ کہ میں اب کیا کروں گی، میرے ساتھ کیا بنے گا. اور معاشرے کو چاہیے کہ وہ ان کو عزت دے اور ان کو قبول کیا جائے، چاہے وہ پہلی شادی کے لیے، دوسری شادی کے لیے، تیسری، اس کے لیے ان کو ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے. یہی معاشرے کا ایک حسن ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں اس کا ملتا ہے. اب عہد نبی میں دیکھ لیں، طلاق یافتہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا جتنے نکاح کیے وہ ساری کی ساری یا تو متعلقہ تھیں یا بیوگان میں سے تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاشرے کی ایسی خواتین کو عزت وقار کا ان کے سر پہ ایسا تاج رکھا کہ قیامت تک کے لیے ان کو امہات المومنین کہا جاتا رہے. سبحان اللہ. تو یہ وہ معاشرے کے اندر عزت ہے نا، یہ دینی چاہیے ہمیں. یہ جب دیں گے تو عورت کبھی بھی ایسے نفسیاتی مسائل کا شکار نہیں ہوگی. یہ نفسیاتی مسائل پھر ایسے پیدا ہوتے ہیں. رب کریم ہمیں جی وہ تقوی الہیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہیں سیال کوٹ سے، عائشہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت سے؟ الحمدللہ. ہاں جی، اللہ کا شکر. جی آپ نے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، کیا جاننا چاہیں گی آپ؟ ہاں جی، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ بستر پہ اگر یورین پاس ہو جائے بچے کا، بچہ یعنی بڑا بچہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، تو وہ فوم کا گدا 6 انچ موٹا ہے جو کہ ڈبل ہے، اور دھونا جو ہے بہت مشکل ہے، اور تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو. تو اب اس کے اوپر بیڈ شیٹ بچھا کے اشک ہو گیا ہوا ہے، تو بیڈ شیٹ جو ہے وہ چینج کر کے، تو مطلب اگر وضو نماز عشاء کی پڑھی ہے وضو کی حالت میں، پھر اس پہ اذکار ہم کر رہے ہیں، تو یہ پوچھنا تھا کہ وہ ٹینشن ہوتی ہے کہ نہیں دھویا کیا ابھی تک، تو پتہ نہیں اذکار پڑھنا ٹھیک ہے ادھر نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ بڑا مشکل ہے اتنا موٹا اور بڑا دھونا. تو دھونا تو ہے لیکن ابھی تک دھویا نہیں گیا، اور اذکار کرتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے باوضو حالت میں سوتے ہیں اور اذکار بھی کرتے ہیں. تو یہ سازنا کی ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ میں نے پوچھنا تھا. جی ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ جی پراپر طہارت اور پاکیزگی والا ایلیمنٹ ہو پایا ہے. یعنی بہت شکریہ، آپ پروگرام کا حصہ بنے. مفتی عبدالولی خان صاحب، یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے طہارت اور پاکیزگی سے متعلق، تھوڑا سا دہرائیں آپ. جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک گدا جو میٹرس ہوتا ہے فوم، اس پر بڑے بچے نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد وہ خشک ہو گیا، تو اس کو دھونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اس کے جو بھی طریقے آزمائے اس کو کسی طریقے سے دھویا، لیکن اب وہ ایک شک شبہ ہے ذہن میں. تو یہ اسی جگہ پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو کئی ان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ ناپاک جگہ ہے، تو اس پر ذرا روشنی فرمائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں ذکر کرتے تھے. آپ کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں، جس حالت میں بھی ہوں آپ ذکر فرماتے تھے. یہ جو صورت انہوں نے پوچھی ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس گدھے کے اوپر نا کوئی اور کپڑا بچھا دیا جائے، اور پھر وہ طہارت اور پاکی کے متعلق جو ان کو شک و شبہ ہے انہوں نے اظہار بھی کیا کہ وہ اس کے اوپر کوئی چادر بیڈ شیٹ وغیرہ بچھا کے
پھر کوئی حرج نہیں اس کے اوپر، تو پھر بندہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، ذکر اذکار تو بطریق اولا جائز ہے۔ تو ان کو یہ تشویش نہیں کرنی چاہیے کہ جب انہوں نے کوئی چادر بچھا دی ہے اس کے اوپر، اب وہ پاک ہے، اس پر لیٹنا، بیٹھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی۔ اور امید کرتے ہیں کہ یہ جو سائلہ تھیں انہیں جواب پہنچ چکا ہوگا جی۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہیں جی یہاں پر، تو اس سے پہلے ہم ذرا کچھ شرعی سوالوں کی جانب بھی مفتی صاحب بڑھتے ہیں کہ شرعی سوالوں کے بعد ہی اسی کے درمیان جناب کال کا جو سلسلہ ہے، جو سیکنڈ ہماری جو دوسرا آج کے دن کا جو بڑا کرنٹ ایشو ہے، وہ مفتی صاحب میں غلط انٹرپریٹ کر گیا تھا کہ وہ بٹے سٹے والا معاملہ ہے، لیکن اس سے پہلے جی لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے مزاج ہیں؟ کون کہاں سے جی؟ تعارف کروا دیجئے۔ جی محمد فضل جی لالم سے۔ جی 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 ویلکم جی، ویلکم، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے کیا جاننا چاہیں گے؟ جی میں ایک شرعی مسائل ہے طلاق کا، جی بالکل، اور دونوں فریقوں نے مجھ کو اس کام میں ڈالا ہوا ہے، تو میں تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، جو شرعی طور پہ کچھ حقائق ہے اس کے مطابق ہی ہوگا نا۔ میں وہ ویڈیو جو بیوی کا خامد ہے نا، اس نے کویت سے ایک ویڈیو نہیں میسج میسج بھیجا ہے، اس میں اس نے 3 دفعہ اپنے کلمہ پڑھ کر گواہی دے کر اس نے بولا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یہ میرے نام پر مار ہے، مجھے گالیاں دیتی ہے، 3 دفعہ بولا ہے۔ آپ کے عزیز نے جو کویت میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی اہلیہ کو ویڈیو فارم میں جو ہے وہ طلاق 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 کہا؟ جی 3 دفعہ طلاق طلاق کہا جائے جی آپ کے عزیز اس کے بارے میں شرعی طور پہ دیکھو، ادھر جو ہے نا عالم بولے، خطیب بولے، جیسے بھی وہ اتنا علم نہیں رکھتے میری سمجھ کے بارے میں۔ میرا یقین ہے کہ آپ مجھے صحیح رہنمائی کریں گے، اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں۔ جی 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 بہت شکریہ جی، آپ پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب جی، ویڈیو فارم میں جی میں سمجھ گیا ہوں ساری بات۔ اس پر روشنی فرمائیں۔ اس میں ایسا ہے کہ ویڈیو سے ہو یا تحریری طور پہ ہو یا فون پہ ہو، یہ خامند کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی بھی وجہ سے جو جائز شرعی وجہ ہے اس کی وجہ سے وہ طلاق دے دے۔ جی اچھا، اب ایسا ہے کہ وہ طلاق کتنی، آیا یہ 3 شمار ہوں گی یا 1 شمار ہوگی؟ اس میں ظاہر ہے کچھ ایسا اختلاف بھی چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 جو طلاقیں تھیں وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی، یعنی جو ایک وقت میں کہہ دی جاتی تھی وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ جس مسئلے میں لوگوں کو ٹھہراؤ اور سوچ بچار کر کے قدم اٹھانا چاہیے وہ جلدی کرنے لگے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا کہ اب جو کہے گا نا 3 تو اس کی 3 ہی ہم شمار کریں گے، اب 1 نہیں شمار ہوگی۔ یہ ان کا ایک تعزیری حکم تھا جو انہوں نے حالات کو دیکھ کے ایسے جی تو اگر ہم عہد نبوی کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی کوئی دیتا تھا وہ ایک ہی شمار ہوتی تھی، کیونکہ کئی لوگ غصے میں آ کے جلدی میں ایسا کر دیتے ہیں نا، تو ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو رائج تھا اسی کو ہم فالو کرتے ہیں، اسی پہ ہم چلتے ہیں، اور اس میں حکمت بھی ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے رشتے بڑے اچھے ہوتے ہیں، مضبوط، کوئی ایک واقعہ، کوئی سانحہ، کوئی ایسی بات آئی، کوئی غصہ چڑھا تو اچانک طلاق 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 کہہ دیا، اور ہمارے پاس ایسے کیسز کافی آتے ہیں کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ایسے ہوا ہے، تو اب اگر ان کی ہمیشہ کے لیے جدائی کرا دی جائے کہ تم نے ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ یہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق، اب ساری زندگی ان کو ملنے کا کوئی وہ نہ ہو، تو یہ تو شریعت کی منشا نہیں ہے۔ جو 3 طلاقیں رکھی گئی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا طریقہ بتایا کہ طلاق دو پھر رجوع کرو طہر کے اندر، پھر طلاق دو اگلے طہر میں، پھر رجوع کرو، پھر طلاق دو، اور اس کے بعد وہ پھر جو تیسری طلاق وہ آخری ہو جائے گی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اس کا طریقہ بتایا، پروسیس بتایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کو یہ بتایا جائے، سکھایا جائے کہ طلاق جو ہے نا دینے کا یہ طریقہ ہے۔ تو جو لوگ اکٹھی دے لیتے ہیں بعد میں پھر پشیمان بھی ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کو پھر اور مسائل میں الجھا دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو شرعاً ناجائز بھی ہیں۔
اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تھا، اسی کے مطابق کیا جائے اور اس کو ایک طلاق کنسیڈر کیا جائے، جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، تاکہ اللہ نہ کرے ان کا یعنی جدائی کی کوئی صورت نہ ہی بنے، اللہ کرے کہ طلاق ہی سے دونوں کو سمجھ آ جائے کہ جینا کیسے دشوار ہو سکتا ہے۔ ہمیں تو ان بچوں کی چیخیں جو عدالت میں آتی ہیں جب وہ والدین ایک دوسرے کو ملنے آتے ہیں اور جب ایسے معاملات پیش آتے ہیں، اور جو عورتیں طلاق لینے کے بعد پشیمانی کے عالم میں پوری زندگی بسر کرتی ہیں، جس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر رہے تھے، تو یہ ساری چیزیں ملائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کا جو منشا ہے وہ ہے ٹھہراؤ، آہستگی، وقار، سوچ بچار، اور ایک دفعہ 3 کہنے میں کچھ بھی ان میں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جی جی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک طلاق ہو گئی ہے اس وجہ سے، ان دلائل کی روشنی میں، تو اب یہ رجوع کا حق رکھتے ہیں ابھی فی الحال۔ جی جی، ان شارٹ جی، جو غصہ ہے ہمیں، جو اینگر مینجمنٹ ہے، وہ بہت کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم دوسرے ملک میں بیٹھے ہیں، اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، تو اس میں توازن، بیلنس بہت ضروری ہے۔ جی یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد آ کے شرعی سوالوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دن بدن سوسائٹی میں جو ہمارے ازدواجی معاملات ہیں ان میں دن بدن گیپ دکھنے کو مل رہا ہے، طلاق کی شرح جو ہے ڈے بائی ڈے انکریز ہو رہی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں۔ اینگر جو ہے، جو غصہ ہے، وہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اکاڑا کے علاقے میں جناب ایک معاملہ پیش آیا ہے، شوہر نے اپنی اہلیہ کو نشاور چیز مشروب میں ملا کر پلا دی اور انہیں قتل کر دیا۔ اس کے پیچھے وجہ جو تھی، ڈیٹیل وہ یہی تھی کہ وٹے سٹے والا ایلیمنٹ تھا۔ تو جناب اسلام میں جو مفتی صاحب وٹا سٹا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر ذرا روشنی فرمائیے۔ اور یہ پرانا کنسیپٹ کہا جاتا ہے، تو جیسے جیسے ہم ڈیفینیٹلی جنریشنز نہیں آ رہی ہیں تو یہ کنسیپٹ ختم ہو رہا ہے، منیمائز ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس پر؟ جی فرمائیے۔ یہ جو وٹے سٹے کی شادی ہے، شریعت میں اسے شغار کہتے ہیں۔ مفتی صاحب یہاں پر کال، آئی تھنک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارے در پر انہوں نے دستک دی ہے، تو پہلا ان کہہ دیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہیں ہستے خان صاحب؟ اب نہیں میں بولوں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ شکر اللہ، خیر خیریت سے ہیں؟ ویلکم، ہاں جی شکر اللہ کا۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا جاننا چاہیں گے آج؟ ہستے ہستے بتا دیں۔ ہاں جی سر جی، میں پوچھنا ہے مفتی صاحب سے، میرا سوال ہے کہ جب ہم جمعہ پڑھتے ہیں، جمعے کے درمیان خطبہ آتا ہے، ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو مولوی صاحب بیٹھ جاتا ہے، جب اس کے درمیان جب جو دعا مانگتے ہیں، زیادہ کہتے ہیں کہ جو دعا مانگو اللہ قبول فرمائے گا، جی تو بعض اوقات علماء صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھایا کرو، دل میں دعا مانگو۔ کیا ہاتھ اٹھا کے مانگنا صحیح ہے یا دل میں مانگ لیا کرے؟ میرا سوال یہ ہے جی۔ بہت شکریہ جی ہستے خان صاحب، آپ پروگرام کا حصہ بنے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب اس پر روشنی فرمائیے۔ وہ جو خطبے کے دوران جو ایک پاز آتا ہے، وقفہ آتا ہے، اس میں دعا مانگی جاتی ہے، اس پہ جو ہے روشنی فرمائیے۔ یہ جو ہے نا، جمعے کے دن ایک وقت ہے، ایک ساعہ ہے، ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جی، بندہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، شرائط کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ وقت کون سا وقت ہے؟ اس میں جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز سے لے کر نماز مغرب تک، غروب شمس تک، یہ جو دورانیہ ہے، اس میں نماز کی یہ دعا کی قبولیت کا دورانیہ ہے۔ جی بالکل۔ دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، خطبہ دینے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز کے لیے وہ نماز شروع کرے، تو یہ جو دورانیہ ہے اس میں یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جو امام درمیان میں بیٹھتا ہے، تو اس میں بندہ دعا کیسے مانگے؟ ہاتھ اٹھا کے مانگے، دل میں مانگے،
تو جس کیفیت میں وہ مانگنا چاہے مانگ سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی مانگ سکتا ہے، اور اسی طرح دل میں جو دعا مانگے وہ بھی مانگ سکتا ہے۔ زبان سے ہی مانگے گا دعا تو وہ دونوں صورتیں اس کے لیے درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس دونوں کیفیت نیت کا جو ہے اس میں وہ ایلیمنٹ ہے۔ جی تو مفتی صاحب وہ وٹے سٹے کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر ذرا روشنی فرما دیں، اور یہ جو وٹے سٹے کا جو کانسیپٹ ہے اس ٹائم میں، کرنٹ ٹائمز میں، پرانے دور میں تو بہت زیادہ تھا، اب کہیں کم ہوا ہے، منیمائز ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اس سے بگاڑ بھی بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، خاندانوں میں علیحدگیاں ہو جاتی ہیں، اس پر روشنی فرمائیں۔ یہ نکاح وٹے سٹے کے نکاح کو جیسے میں نے عرض کیا یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور نصوص میں اس نکاح کو نکاح شغار کہا گیا ہے، اور یہ جاہلیت کے زمانے میں، عرب کے اندر جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ نکاح ہوتا تھا، اور اسے نکاح شغار کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ صحیح بخاری میں آئی ہے کہ اس میں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے۔ اب نکاح شغار کیا ہے؟ نکاح شغار یہ ہے کہ یہ مبادلہ کی شرط لگائی جائے۔ مبادلہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کہتا ہے تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، مہر طے ہو یا کہ طے نہ ہو، یہ شرط ہونا، یعنی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تب تیرے ساتھ کروں گا جب تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرو گے۔ یہ بیٹی ہے، بہن ہے، کوئی اور عزیزہ ہے، یہ جو شرط لگا دی جائے تو یہ شرط لگانا، یہ نکاح شغار کی تعریف اس پر صادق آتی ہے۔ مہر اگرچہ طے ہو جائے، بعض صورتوں میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اگر ہم طے کر لیں، اس لڑکی کا مہر طے کیا جائے 3 تولے 4 تولے، اس کا بھی طے کیا جائے 4-5 تولے، تو کہتے ہیں پھر یہ شغار نہیں رہتا۔ نہیں، یہ پھر بھی شغار رہتا ہے۔ شغار کیونکہ اس کے اندر وہ جو مبادلے کی شرط ہے وہ موجود ہے، اور شغار کے لیے مبادلے کی شرط ہی کافی ہے، اور اس کے اندر جو مفاسد ہوتے ہیں، جاہلیت کے زمانے میں مفاسد ہوتے تھے، پھر اسلام آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی نے منع فرمایا تو انہی مفاسد کی وجہ سے منع فرمایا، اور آج تک یہ سلسلہ پھر بھی چلا آ رہا ہے، مفاسد اس کے اندر موجود ہے۔ ایک کی بہن کی شادی دوسرے کے گھر ہوئی ہوتی ہے، اس کی بہن ادھر ہوتی ہے، اس کو مار پڑتی ہے کسی بھی وجہ سے، اس کی وہ شریف بہن کو بھی مار پڑتی ہے، اچھا اس کو طلاق ہوتی ہے تو اس کو بھی طلاق ہوتی ہے۔ ایسے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جیسا کہ یہ بھی واقع اسی بنیاد پر ہی ہے کہ اس کی بھانجی کو طلاق ہو گئی، اس بندے کی بھانجی کو طلاق ہو گئی، اور وہ بھانجی اس عورت کی بھائی کی بیوی تھی، تو اس نے اس کو طلاق دے دی۔ اب یہ طلاق نہیں دے سکتا تھا یا جو بھی تھا، تو اس نے وہ نشاور چیز کھلا کے پھر اس کو پھندہ دے کے کہہ دیا کہ یہ اس نے خودکشی کر لی ہے اور بھاگ گیا۔ تو یہ ظلم در ظلم ایک، یعنی کہ نکاح شغار کے جو مفاسد ہیں ان مفاسد میں سے ایک میں یہ مفسدہ ہے کہ اکبر الکبائر کا بندہ ارتکاب کر جاتا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں وہ قتل مسلم ہے، قتل ناحق ہے، اس بندے نے اس کا ارتکاب کر لیا۔ تو یہ وٹے سٹے کی شادی بالکل نہ ہو، اور اس سے اجتناب کیا جائے، اس سے معاشرے کے اندر بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں ایک صورت یہ ہوتی ہے نا کہ ایک لڑکی کی شادی ایک خاندان میں ہو جاتی ہے، وہاں پر وہ رہتی ہے، اس کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس خاندان کی ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ اس کو اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے بھائی کی یہ بیوی بن جائے تو کیا ہی اچھا، یعنی کہ شرط نہیں ہونی، شرط نہیں، وہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ جو ابتدائی میں شرط لگا کے شادی کرتے ہیں تو اس کے پھر یہ نتائج ارتکاب اکبر الکبائر بندہ کر جاتا ہے، تو اس سے اجتناب لازم ہے۔ تو جو واقعہ پیش آیا ہے، ظلم در ظلم ہوا ہے، بیوی ہے تیری، اس کو پھر اس طرح دھوکے سے قتل کیا۔ اللہ اکبر، افسوسناک۔ اور کوئی بھی رشتہ ہے اس میں جب آپ کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں، شرائط رکھ دیتے ہیں، تو اس کی کوئی پائیداری کی مفتی صاحب ڈیفینیٹلی مستقبل میں کوئی پائیداری نہیں ہوتی۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک
کالر موجود ہیں جی ذوالفقار رحمانی صاحب حویلی لکھا سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, خیر خیریت؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. ذوالفقار رحمانی بول رہا ہوں جی جی لکھا سے. جی 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 ویلکم جی, خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آپ کو. میرا سوال یہ ہے جی, یہ جو برزخ ہے, برزخ یہ کیا ایک میدان ہے یا کیا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے کہ روحیں جو ہیں یہ برزخ میں ملتی ہیں ایک دوسرے کو؟ جی بہت شکریہ جی, آپ پروگرام کا حصہ بنے جی. مفتی نعمان فاروقی صاحب جی اس پر روشنی فرمائیے, روحیں ملتی ہیں اور برزخ, اس پر بھی روشنی فرمائیے. جی برزخ اصل میں کہتے ہیں پردے کو. تو پردے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پردے کے پیچھے کوئی میدان ہو, کوئی چیز ہو, کوئی ایسا ہو. بس ہمیں کہہ دیا گیا تمہارے اور اس کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. اس جتنے بھی مراحل ہیں آخرت کے, وہ قبر سے لے کے قیامت کے قائم ہونے تک, یہ سب برزخ ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے چھپا کے, مخفی رکھا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جو اس وقت تک ہے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا. تو یہ ایک پردہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مخفی رکھا ہے کہ لوگوں نے کوششیں کی بڑی کہ ہم اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش کریں اور کچھ تلاش کریں, کوئی جستجو کریں, کوئی ہمیں پتہ چلے کہ کیسے حساب کتاب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. تو وہ ساری کوششیں ناکام ہوئیں کیونکہ پردہ حائل ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہے اور وہ نہیں ہوتی. باقی جو روحوں کا تعلق ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو جو روحیں ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے یہ بھی فرمایا کہ الارواح جنود مجندہ, کہ لشکر تھے روحوں کے اکٹھے کیے ہوئے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو جو دنیا میں جو وہاں پہ ملا تھا عالم ارواح میں وہ یہاں بھی ملے گا, اور جو وہاں نہیں مل سکا وہ یہاں بھی نہیں ملے گا. تو روحوں کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انما نسمۃ المومن, جو مومن کی روح ہے یہ جنت میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, جنت میں چلی جاتی ہے اور وہاں پہ چرتی ہے, کھاتی پھرتی ہے, اڑتی ہے, پرندوں کے قالب میں ڈھل جاتی ہے. جو شہداء کی روحیں ہیں وہ عرش کے نیچے لگی قندیلوں میں ہوتی ہیں, یعنی ان کا مقام بھی خاص ہے. اور یہ جو عام ہیں یہ پرندوں کے قالب میں ڈھل کے جنت میں آتی جاتی ہیں اور ایسے. لیکن جو باقاعدہ جنت میں داخلہ ہوگا وہ قیامت کے بعد ہوگا. تو روحوں کا وہاں پہ جانا چونکہ ہے, تو اس وجہ سے جو یہاں پہ متعارف ہے وہ وہاں پہ بھی اس کو جا کے ملاقات اس کی ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو جس کیٹیگری کا کوئی بندہ ہوگا وہاں پہ اس سے ملاقات ہوتی رہے گی اگلے جہاں میں بھی. تو یہ کچھ اشارے اس قسم کے موجود ہیں کہ ان کی ملاقات اور جان پہچان یہاں پہ دنیا میں جو آپس میں جن کے اٹیچمنٹس ہوں گی, ہے. اور یتعارفون بینہم, قرآن مجید میں بھی اللہ نے فرمایا کہ روز قیامت بھی یہ پہچانیں گے. تو اس کے پہلے مرحلوں میں بھی ایسے کچھ نصوص یا اشارے یا قرائن موجود ہیں جن میں ایک دوسرے سے ملاقات کا اشارہ موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کا دنیا سے کوئی تعلق موجود نہیں ہے, دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے, اور تیاری مفتی صاحب جو ہے وہ جنت کی, جب ڈیفینیٹلی یہاں پر ہم اچھے اعمال کریں گے. یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, گلزار صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جی, کیسے مزاج ہیں, ٹھیک ہیں؟ میں یہ سوال کرنا تھا مفتی صاحب سے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جی, اللہ سے میں جب دعا کرتا ہوں اللہ سے مجھے یقین ہے مجھے دے گا. اور میں جب بھی دعا کرتا ہوں میں قبول کی, میں کہتا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں, الحمدللہ میں تیری رضا پہ راضی, پر مانگنا میں نے تجھ سے ہی ہے کیونکہ تو میرا مالک خالق رازق ہے. سبحان اللہ. یہ ہمیں ایمان یہ اصلاح سمجھے کہ یہ میرا عمل ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کہ اللہ سے میں مانگنا ہے, اس کے علاوہ میں نے کسی سے نہیں. جی بس یہی سوال. بس ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, آپ پروگرام کا حصہ بنے جی. مفتی عبدالولی خان صاحب اس پر روشنی فرمائیے. سوال میں انہوں نے جو ہے نا اظہار کیا ہے, اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے جی. یہاں پر ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. محمد اسنین صاحب ہیں گجرانوالہ سے. کیسے مزاج ہیں؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہیں؟ بڑی دبی گھٹی آواز میں بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. الحمدللہ, بہت شکریہ. اب دیکھیں نا, اب لطف آ رہا ہے. آپ بتائیں, فرمائیں, کیا کہنا چاہیں گے, کیا سننا چاہیں, کیا جاننا چاہیں گے؟ تو
बातें पूछनी थी। एक तो पूछना ये है कि मतलब कि इतने वसाइल नहीं है, घर जो है वो बनाना है, तो उसके लिए क्या बैंक से कर्ज जो बंदा लेता है वो सूद पे मिलता है, तो वो ले सकता है बंदा गोल्ड रख के या वैसे? और दूसरी बात ये है कि अभी आपको पता है महंगाई का दौर है, अभी मेरी सैलरी है 50,000, जो काम कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, मेरी 50,000 सैलरी है जी। तो क्या मुझे उस पे शुक्र अदा करना चाहिए, उस पे ही रुकना चाहिए, या मुझे बच्चे हैं आगे जी उनका फ्यूचर के लिए कुछ और करना चाहिए, या किसी पुराने मुल्क जाना चाहिए, या जी? बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने और शुक्रगुजारी बहुत अच्छी चीज़ है। मुफ्ती साहब, घर नहीं है, कर्ज लेकर घर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक जानिब खौफ भी है कि उस पे जो सूद है ना, उसके बारे में बड़ी सख्ती है, और दूसरा जो है शुक्रगुजारी के मुतालिक उन्होंने पूछा है, तो इस पर रोशनी फरमाइए। पहले तो जो पहले भाई ने ना, जुल्फ़िकार साहब ने जी सवाल किया था, उसे हम ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगना ये ख़ुद इबादत है जी। ये दुआ मांगना ही इबादत है जी। और फिर जब दुआ मांगो तो उदउल्लाह व अंतुम मूक़िनून बिल इजाबा, अल्लाह से दुआ मांगो इस हाल में कि तुम यकीन हो कि मेरी दुआ कबूल होगी। तो ये एक बहुत अहम चीज़ है, यकीन रखना कि मेरी दुआ कबूल होगी। और फिर यह है कि दुआ वही बैन ही मिलना ये लाजिम नहीं, बाद औक़ात वो दुआ चूँकि इबादत है, आखिरत के लिए वो ज़ख़ीरा बन जाती है, बाद औक़ात आपकी कोई और दुआ कबूल हो जाती है। तो इसलिए दुआ कभी भी रद्द नहीं होती और कभी बेफ़ायदा नहीं है, वो ज़रूर बेज़रूर कबूल हो जाती है। ये जो दूसरे भाई ने पूछा है इसके मुताल्लिक़ कि घर बनाना है और घर के लिए पैसे नहीं, अब क्या करें? सूद पे पैसे ले लें, कर्जा ले के फिर सूद अदा करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। सूद देना ये भी हराम है, सूद खिलाना, सूद देना ये भी हराम है, सूद लेना भी हराम है। और ये जो है ना, अल्लाह के रसूल, अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान जंग है, ऐलान जंग। तो ये इससे तो बिल्कुल इज्तिनाब करें और अल्लाह से दुआएं मांगे, यकीन रखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मदद फरमाएगा। और ये जो ख्वाहिश है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपना घर हो, ये अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा। मेहनत करो और इसी तरह अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह ताला दे देगा। और अगर सूद के इस नरगे में फंस गए फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल है। बेइज्जती और ख़ार होना, जलील होना और ऊपर से अल्लाह की नाफरमानी, ये सारी चीज़ें जमा हो जाती हैं। हमने देखा है बहुत से लोगों को, सूद खोरों को और सूद खिलाने वालों को, कि उनको बहुत ज़्यादा ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस तरह के अमाल से। आमीन आमीन जी। हम अक्सर देखते हैं जी कि जब किसी के एतबार को ठेस पहुंचती है या जो ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें यकीन दिलाने के लिए हम क्या करते हैं, कस्में उठाते हैं और बड़े जज्बाती हो जाते हैं, और हम समटाइम्स जो है वो कुरान पाक उठा लेते हैं, कस्में उठाते हैं। इसी से मुतल्लिक मुफ्ती साहब सवाल किया गया है कि मैंने कमो पेश 30 साल कबल, यहाँ पर कॉलर को शामिल कर लें फिर उसके बाद सवाल का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी हमारे साथ कौन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, कैसे हैं? ठीक है, खैर खैरियत। जी 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 जी, वेलकम जी, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। अच्छा, टीवी की आवाज़ ना बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए जी। जनाब मैं सवाल ये करना है कि मेरे बच्चे टीवी की आवाज़ बंद कर, बल्कि टीवी बंद कर दें, आप बंद कर दें। कारी मुश्ताक साहब है नहीं हमारे साथ सियालकोट से। जी कारी साहब फरमाइए। मैं क्या मेरे 8 सिपाहियां ते घर अपने लहदा ने। अच्छा, 8 भाइयों ते घर लहदा ने। हाँ जी, मैं औलाद को नहीं, मैं एक बेवा औरत ने शादी की थी। अच्छा, 3 बच्चे ने। ठीक है, यानी मेरी बीवी ने। ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ एलिया दे एक बेटा। जी जी, तो आले भी कि मैं ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। जी जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ दूसरी एलिया ने? ਕਰ ਸਕਦਾ। जी, ਤੁਹਾਡੀ दूसरी एलिया ने
जी हाँ जी, दूसरी वाली है, मेरे औलाद को नहीं है, ना पहली से ना दूसरी। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरी औलाद नहीं है ते मैं भरा अपने अपने घर वाले ने ते जेड़ी मेरी जायदाद यानी विरासती हिस्सा मेरा बाप को आया 4 मरले जी, वो इन्ना बच्चों ਨੂੰ मैं यानी देना चाहना जी कुरान सुन्नत की रोशनी में मैं ये पूछना चाहना कि जो मैं बच्चों ਨੂੰ दे सकना। जी बहुत शुक्रिया जी, तुसी प्रोग्राम का हिस्सा बने जी। मुफ्ती साहब रोशनी फरमाइए, नुमान फारूकी साहब के इन साहब की औलाद नहीं है, आपने सवाल सुना? जी सुन ले जी। ऐसा है कि ऐसा शख्स जिसके ना ऊपर से कोई हो और ना नीचे से कोई, यानी वालिद भी नहीं है और नीचे से औलाद भी नहीं है, तो उसे कलाला कहा जाता है। कलाला जी। तो इसका ये होता है कि इसमें इसके भाई बहन वो हिस्सेदार बनते हैं, तो वो उनको हिस्सा जाना चाहिए जैसे शरीयत की मंशा है। तो बहरहाल ये है कि अगर कोई अपनी ज़िंदगी में किसी वारिस को महरूम किए बगैर, यानी ये उसके जहन में ना हो कि मैं उनको महरूम कर दूं और इनको दे जाऊं, अगर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, नीयत में ऐसी कोई बात नहीं है, फिर तो ये अपने जो अपनी अहलिया यानी जो अब इनकी अहलिया है, उनके जो साबका बच्चे हैं साबका खामन से, उनको उनके नाम ये कर सकता है वक्फ। अगर ये एलिमेंट ना हो कि मैं अपने वरासा को महरूम करना चाहिए, जैसे ये कह रहे हैं मेरे भाई सारे खाते पीते हैं तो मैं सबके पास अपने घर हैं, तो अगर वैसे देखा जाए शरीयत की रूह से तो ये ज़्यादा बेहतर है कि वो 1/3 की वसीयत करें इनके नाम, जी, जो मौजूदा अहलिया के बच्चे हैं उनके नाम करें, बाकी जो हिस्सा है ना वो अपनी अहलिया को, दोनों अहलिया में होगा, और इसी तरह इनके जो भाई हैं उनके हिस्से जाएगा, तो ये बेहतरीन सूरत है। अच्छा, अगर इनकी साबिका अहलिया हयात हैं, हाँ, उनको भी मिलेगा, वो 1/8 में दोनों शरीक होते हैं। ठीक है, यानी 1/8 में इनकी औलाद नहीं है तो 1/4 में वो दोनों शरीक होंगे। ठीक है, तो मतलब वो जो शरीयत ने असूल तय किए हैं उसके मुताबिक करें तो ये सबसे बेहतर सूरत। और नीयत का जो है वो, अब देखें ना, वो अगर बच्चों के नाम लगा देंगे तो यकीनन उनकी जो बीवियां हैं 2 वो महरूम रह जाएंगी, इनके भाई महरूम रह जाएंगे। तो इस वजह से जो शरीयत के अहकाम है ना उसके मुताबिक चलने में ही खैर है। दीन इस्लाम के अकॉर्डिंग इनको बैलेंस करना पड़ेगा जी। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, कसूर से जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई ना मुझे उम्रा करवा रहे हैं जी, मेरे शोहर नहीं साथ जा सकते, कि उन्होंने पहले भी किया हुआ, आज भी किया हुआ, वैसे अब हमारी जेब भी इजाजत नहीं देती। अच्छा, तो क्या मेरा अकेले जाना, दोनों बहनों ने जाना, एक दूर का रिश्तेदार है मेरे मामू का बेटा, सगे मामू का बेटा नहीं है, तो क्या हम उनके साथ उम्रे पे जा सकते हैं? इसके लिहाज से आप ये जरा। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने जी। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, इस पर रोशनी फरमाइए जी। ये सवाल उन्होंने किया है कि उम्रे पे उनके भाई उन्हें भेज रहे हैं, ठीक है, तो उनके जो उनके खामद हैं, खामद ऑलरेडी पहले उम्रे कर चुके हैं, तो हालात ऐसे नहीं हैं कि जनाब उनके जो भाई हैं वो दोनों को, मियाँ बीवी को भेजें, तो उनका जो महरम होगा इसमें वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कह रही हैं कि दूर के मेरे को मामू का बेटा है या तो वो महरम की सूरत इख्तियार हो सकता है जी। इस पर रोशनी फरमाइए जी। ये सफ़र के लिए जमहूर अहले इल्म का यही कौल है कि औरत चाहे वो हज का सफ़र हो या उम्रे का सफ़र हो या कोई और सफ़र हो, महरम के बग़ैर उसके लिए ये सफ़र करना जायज़ नहीं, महरम का होना ज़रूरी है जी। तो ये तो जमहूर अहले इल्म का यही कौल है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीसें भी हैं कि औरत के लिए हलाल नहीं है कि वो 3 दिन से ज़्यादा कोई सफ़र करे, मगर इस हाल में कि उसके साथ कोई महरम भी हो। बुखारी, मुस्लिम वग़ैरह की हदीसें हैं। जबकि बाज़ अहले इल्म जैसे कि इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह है, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह है, और दीगर अहले इल्म है, वो इस्तिदलाल करते हैं कि औरत जब एक इज्तिमाई काफ़िले में जा रही हो, पुरअमन काफ़िला है, काबिल एतमाद लोग हैं, ख़वातीन भी हैं, तो फिर इस सूरत में वो हज या उम्रे के सफ़र पर वो जा सकती है। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह बहुत जलील क़द्र इमाम है, और इसी तरह इमाम हसन
बसरी रहमहुल्लाह। तो ये अक़वाल मुख्तलिफ हैं इस सिलसिले में दोनों, और हमने दोनों पेश कर दिए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर शरई सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। फस्अलू अहलल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ में आप भी हमारे मेहमान बन सकते हैं। लाइव कॉल करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। शरई सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया के जी फ़वाइद भी हैं, साथ में नेगेटिविटी भी है, लेकिन फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। दीनी हवाले से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। हम अक्सर जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया से सुबह शाम के जो है मुफ्ती साहब ज़िक्र व अज़कार जो है वो सुनते हैं। तो साइल पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन ये ज़िक्र व अज़कार सुनना कैसा है, इस पर ज़रा रहनुमाई कीजिए। ऑनलाइन हो या जिस सूरत में भी हो, जी जी, रिकॉर्डेड हो, तो बंदा अज़कार सुनता है। ये कुरानी अज़कार भी है, हदीसी अज़कार भी है, तो सुनने में कोई हरज नहीं बल्कि कार सवाब है। कार सवाब है, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी को देख के सुन के बंदा ये इन अज़कार को याद भी कर लेता है। एक सहाबिया थी रज़ियल्लाहु अन्हा, वो कहती है कि मैंने सूरह क़ाफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन के याद की है। हर जुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते थे तो सूरह क़ाफ़ की जो आयात है इनकी तिलावत फरमाते थे, तो मैंने उनसे ये सूरह क़ाफ़ सीखी है। तो इस तरीक़े के साथ बंदा अज़कार सीख ले और याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर इस मकसद के लिए बंदा यूट्यूब या सोशल मीडिया वग़ैरह इनको इस्तेमाल करता है तो एक अच्छा मकसद है, इसमें कोई हरज नहीं। मतलब सोशल मीडिया पे ज़िक्र व अज़कार सुनने से वैसे भी ईमान जो है वो उसमें ताज़गी आती है। सोसाइटी में अक्सर ऐसा हमने देखने को मिला है कि जब कहीं ट्रस्ट टूटता है या भरोसा ख़त्म हो जाता है तो हम सफाइयाँ देते हैं कि चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएं। तो उस सूरत में हम कस्में उठाते हैं, समटाइम्स कुरान उठा लेते हैं, हम जज्बाती हो जाते हैं बहुत हद तक। एक साइला है मुफ्ती साहब, वो पूछ रही हैं कि मैंने कमोबेश 30 साल कबल अपनी सफाई देने और अपना घर बचाने के लिए कुरान उठाया था। कोई हक तलफ़ी या गुनाह नहीं था, तो मेरा अमल कैसा था? इसका कोई कफ़ारा तो नहीं? इस पर रोशनी फरमाइए। उमूमन हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि कुरान मजीद बहुत बड़ी बात पे उठाना चाहिए, और हकीकत भी ऐसी है जो कुरान मजीद की शान है। और ये असल में अहद नबी में तो कुरान मजीद उठाने का या ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था। आज चूँकि कुरान मजीद एक किताबी शक्ल में मौजूद है तो इस वजह से लोग उसको उठाते हैं, और ये कसम के माना में होता है, यानी अपनी बात को पुख्ता करने के लिए। तो इसके वही अहकाम हैं जो कसम के अहकाम हैं। तो कुरान मजीद जब उठाया और वो कह रही हैं कि मेरा कोई जुर्म नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी सफाई के लिए और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा किया है, तो वो चूँकि ठीक थी तो इस वजह से कोई भी कफ़ारा नहीं है। ठीक है। और बसूरत दीगर मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि अगर किसी माजी की किसी बात पे कसम उठाई जाए, गलत झूठी कसम उठाई जाए, तो उसका जुर्म इतना बड़ा है कि वो कफ़ारे से पुर नहीं होता। कफ़ारे से वो पुर नहीं होता, उसके लिए फिर तौबा ही होती है। अल्लाह। जो मुस्तकबिल की किसी बात पे कसम उठाई जाए और बंदा ना कर सके, कफ़ारा उस पे है। उसे कहते हैं यमीन गमूस, जो किसी झूठी बात पे उठाई जाए, और एक यमीन लग़्व होती है। तो बहरहाल इन्होंने जो कुरान उठाया वो कसम के माना में है, और कसम का कफ़ारा उस वक़्त होता है जब वो झूठी हो, यानी कि मुस्तकबिल के वो पूरी ना कर सके। और माजी के अगर झूठी कसम उठाई हो तो उसका कफ़ारा नहीं है, उसके लिए तौबा ही है। तो इन्होंने सच्चा कुरान मजीद उठाया, कोई इसमें गलती नहीं थी, तो इसका मतलब है इनके कोई ना कफ़ारा है
ना कोई इन पे गुनाह है, ना तौबा की ज़रूरत है। इन्होंने अपनी सफाई उसका इजहार जैसे भी करें। आप देखें इन्होंने तो कुरान उठाया है, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पाकी के लिए कुरान उतारा गया। तो ये यानी कुरान मजीद जो है ना बंदों की सफाई के लिए एक अच्छा किरदार अदा करता है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी असमत और उनकी पाक दामनी के लिए। रब करीम जी हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं जी, राव जाहिद साहब हैं आरिफ वाला से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है, खैर खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र भाई। टीवी की आवाज़ बंद कर दें, बंद करेंगे तो हम जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे आपके साथ। मैं ये पूछ रहा था भाई कि किस्तों पर लेन देन है जी, इजाफी पैसों के साथ, यानी 100 रुपए की चीज पे 200 रुपया वसूलते हैं, शरीयत में इसकी क्या इजाजत है या नहीं है? जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। मुफ्ती साहब, ये जो किस्तों वाला मामला है इस पर ज़रा रहनुमाई फरमा दें कि जो 100 रुपया हम देते हैं और उस पर हम 200 रुपया वसूल करते हैं, इस पर जी। 100 रुपये देते नहीं, हाँ 100 रुपये लेते हैं, 100 रुपये। हाँ जी, ऐसे ही लेन देन वाला सिलसिला है जी। हाँ जी जी शेख जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये इस तरह है कि ये नकद कीमत एक होती है और उधार कीमत उसमें फ़र्क होता है। नकद आप एक चीज़ लेते हैं, मोबाइल है, फ्रिज है, पंखा है, कोई और चीज़ है, तो उसकी एक कीमत होती है। उधार है तो फिर उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये शरअन कैसे है, अहले इल्म का इस बारे में थोड़ा सा इख्तिलाफ है जी। बाकी ये जो अइम्मा अरबा गुज़रे हैं, चारों मज़ाहिब वाले इमाम, वो कहते हैं ऐसा करना जायज़ है। अहलुल हदीस उलमा, सऊदी अरब के उलमा, उनमें वो भी यही कहते हैं कि ये मामला जायज़ है। अहलुल हदीस जो उलमा है उनकी अक्सरियत भी जो पाक व हिंद में रहते हैं वो भी यही कहते हैं कि ये मामला जायज़ है। बाज़ अहले इल्म जो है वो कहते हैं कि ऐसा करना जायज़ नहीं कि उस चीज़ की नकद कीमत मसलन 100 रुपये है और उधार महीने के बाद या 2 माह के बाद पैसे देंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो कहते हैं ये सूद है। लेकिन हमारी तहकीक के मुताबिक ये सूद नहीं है, इस तरह मामला करना जायज़ है। लेकिन यही अभी से तय हो जाए कि हमने नकद लेना है या उधार लेना है, फिर उस उधार के बाद मज़ीद इजाफ़ा उसमें ना हो, उसमें फिर मज़ीद इजाफ़ा ना हो। मसलन कह दिया कि 2 माह बाद पैसे मिलेंगे, कीमत कितनी है, 200 रुपये है, नकद 100 है और उधार 200। अब 2 माह के बाद भी पैसे नहीं मिल सके, अब उसे कहें कि अब आपने 300 रुपये देना है, ये 100 रुपये जो मज़ीद देर मांग रहा है ये सूद है। ये देना भी जायज़ नहीं, लेना भी जायज़ नहीं। यानी कि पहले अगर 100 का 200 तय हो गया तो वो इसमें शुमार नहीं होगा। जी हमें अल्लाह तबारक व तआला जी किताब व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ पर एक कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। उकाड़ा से हैं एक साइला शबनम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, मैंने पूछना ये था कि मतलब कि मैं बावजू नहीं हूँ, अगर मैं वजू से नहीं हूँ तो मैं कुरान पाक में कोई मतलब सूरत डाउनलोड कर लूँ या मैं कुरान पाक डाउनलोड कर लूँ, मैं वो बगैर वजू के पढ़ सकती हूँ? जी बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम का हिस्सा बने जी। मुफ्ती नुमान फारूकी साहब जी के बावजू जो है वो डाउनलोडिंग जी उसका क्या सिलसिला है और बगैर वजू के अगर कुरान पाक डाउनलोड करना है? जी असल जो उनका सवाल है वो तो कुरान मजीद पढ़ने से मुतल्लिक ही बनता है कि डाउनलोड करके कुरान मजीद बेवजू हालत में पढ़ना। जी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुरान मजीद में जो आता है ला यमस्सु इल्लल मुतहरून, कि इसे पाक लोग ही पढ़ें। अब मुतहरून का जो माना है ना वो असल में यहाँ से आको सबाब को देखे तो वहाँ मुराद हैं फरिश्ते। यानी इनको हर आलम में अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छे बड़े तकद्दुस के साथ रखा। तो ये फरिश्ते भी जो बड़े पाकीज़ा थे उन्होंने इसको थामा, उसको छुआ और फिर ज़मीन पे उतारा और सारा वो सिलसिला है। तो उससे मुराद ये नहीं है। लेकिन यह है कि अगर वज़ू कर ले इंसान, इसका अहतमाम करे तो उसके असरात उसकी तिलावत पे ज़रूर पड़ते हैं। वज़ू एक इबादत है ना, तो अल्लाह ताला के लिए जब बंदा वज़ू करता है तो ये ख़ुद बजाय ख़ुद एक इबादत है और इससे गुनाह झड़ते हैं। तो जब गुनाह झड़ते हैं तो आपका ताल्लुक़ कुरान मजीद से मज़बूत होता है।
افضل ہے کہ وضو کریں، بہتر ہے کہ وضو کریں. اگر نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ قرآن پڑھنا نہ چھوڑیں. اور عموماً ایسے ہوتا ہے کہ لوگ دفتر میں قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ہوتا ہے میں بے وضو ہوں تو قرآن مجید چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح دکان پہ آئے تو اب ان کا خیال ہے کہ میں نا صبح صبح کوئی اللہ تعالیٰ کا کلام مجید وہ سنوں پڑھوں، لیکن وہ کہتا ہے میں اب بے وضو ہوں. تو اس وجہ سے قرآن مجید پڑھنے سے نہ رکیں بلکہ اہتمام کریں کہ چلے ایسا ہو سکے کہ وضو کر کے میں دکان پہ جاؤں، وضو کر کے دفتر جاؤں. تو یہ بہت اچھی صورت ہے. تو واضح یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم بے وضو حالت میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اولا بہتر یہ ہے کہ وضو کیا جائے. اس کے اثرات اپنے موجود ہیں، اور وضو نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بھی تلاوت قرآن مجید نہ چھوڑیں. ہاں جی، بہت شکریہ جی مفتی صاحب. اگلا جو ہے جی آپ بھی کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں مزید اسی پر اضافہ کرتا ہوں بالکل کہ جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ بے وضو قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہیں چھو سکتے، ان کے ہاں بھی یہ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، اس کے اندر تلاوت کرنا یہ ان کے ہاں بھی جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی جی. اچھا مفتی صاحب، ہر دوسرا تیسرا جو سائل ہے وہ طلاق سے متعلق انکوائر کر رہا ہے. ہم نے آج کے جو کرنٹ ایشوز تھے وہ بھی ازدواجی معاملات میں قتل و غارت پر جو ہے مبنی تھے. تو اسی طرح ایک سائل جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ عورت کو ناپسندیدگی کی وجہ سے طلاق دے سکتا ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اس پر ذرا مفتی صاحب روشنی فرمائیے. ہاں، جو طلاق ہے نا، جی، طلاق جب عورت کو خاوند پسند نہیں تو اس کے لیے شریعت نے یہ راستہ بتا دیا ہے کہ وہ خلع لے لے. وہ عورت آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے وہ شخص اخلاق اور دین کے لحاظ سے بالکل ناپسند نہیں، اخلاق بھی اچھا، دین بھی اچھا، لیکن مجھے ویسے وہ اچھا نہیں لگتا تو میں الگ ہونا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی. بندے کو بلایا اور کہا کہ وہ جو باغ ہے وہ آپ اپنا واپس لے لے اور اس کو آزاد کر دے. اسی طرح خاوند کو بیوی پسند نہیں ہے تو اس میں وہ طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے طلاق دے دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مد نظر رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی بھی مومن خاوند اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے. ان کرہ منہا خلقا، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو رضی منہا آخر، اس کی دوسری عادت اس کی اچھی لگے گی. تو آپ مد نظر رکھیں اس عادت کو جو آپ کو اچھی لگتی ہے. ایک عورت ہے زبان کی تیز ہے لیکن بڑی پاک دامن ہے، پردہ دار ہے، آپ کے مال اور عزت اور بچوں کی حفاظت کرتی ہے، تو زبان درازی یا زبان کی تیزی یہ برداشت کرو. یہ ان صفات کے مقابلے میں ہیج ہے. جو اعلیٰ صفات ہے پاک دامنی کی، پردہ داری کی، اپنی عزت اور آپ کی عزت اور مال اور بچوں کی حفاظت، یہ بڑے اوصاف ہے. اگر تھوڑی سی اس کی زبان تیز ہے تو برداشت کر لو. تو یہ یعنی چیزوں بعض لوگ کہتے ہیں ویسی مجھے نہیں پسند، پتنی ایسی ہے اور ایسی، تو طلاق دے دیتے ہیں. تو اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے. تو وہ جو وجہ ہے نا ناپسندیدگی کی، وہ کوئی معقول وجہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ پتہ نہیں وہ کپڑے ایسے پہنتی ہے، وہ کپڑے اچھے لے کے آؤ اس کے لیے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے. تو اس لیے بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. ملک کے نامور مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور آج کے جو ہے جو ہم نے شرعی سوالات آپ تک رکھے ان کے جوابات بھی جو ہے آپ کو امید ہے مل چکے ہوں گے. مزید ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اور میری ٹیم کو یہاں پر دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.